بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج اپنے ٹاپک سے ہٹ کے ذرا ڈسکس کریں گے, وہ ہے ٹیکسز کے بارے میں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, جو ہمارے اسپیشلی اوورسیز کلائنٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں فائلر بنوں یا نہ بنوں. تو فائلر کے میں آج کچھ فائدے بتاؤں گا, آپ اس میں دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. نان فائلر کے لیے پھر میں اور کوئی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کے وہاں پہ نقصانات کیا ہوں گے. تو آئیے فائلر کی طرف چلتے ہیں. آج کل نا ٹیکسوں کا بڑا شور ڈالا ہوا ہے جی, فائلر بنے کہ نان فائلر ہی رہیں. کوئی لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ اگر میں فائلر بن جاتا ہوں تو میں تو جی بہت زیادہ جو ہے پھنس جاؤں گا, پتہ نہیں حکومت مجھے قابو کر لے گی, تو میرا جو سرمایہ ہے وہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. آپ ساری دنیا کو نہ بتائیں, لیکن آپ ضرور فائلر ہوں. آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیا کیا فائدہ ہوگا یہ؟ پراپرٹی جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں ٹیکس میں کمی آتی ہے. ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر بینک سے رقم نکلواتے ہیں تو ٹیکس میں یہاں پہ بھی کمی ہو جائے گی, چھوٹ ہو جائے گی. گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ظاہری بات ہے جو بندہ ٹیکس پے کرے گا یا اتنی بڑی اس کی کمپنی ہوگی یا اس کی انکم ہوگی تو وہ گاڑی بھی لین دین ہر وقت کرتا رہے گا, وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا, سرکاری ملازمین کے لیے کیا ہے, جو اضافی ڈیوٹیز کرتے ہیں اس میں 20 کی بجائے 10% جو ہے آپ کی ٹیکس کٹوتی ہوگی. اچھا, بجلی کے بل میں انکم ٹیکس 0. یہ نہیں سمجھ آنے والی بات کہ بجلی کے تو بھائی ٹیکس ہی ٹیکس ہیں, وہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا لگے گا. ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ, یہ جو لوگ انٹرنیشنلی ٹور کرتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹیکس کی بچت ہوگی, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آگے کہتے ہیں جی قومی سیونگ سرٹیفکیٹ اور پرائز بانڈ پر ٹیکس کی بچت, یہ بھی اچھی بات ہے. کاروبار, جو چھوٹا کاروبار کرتا ہے یا بڑا کاروبار کرتا ہے, رجسٹر تو آپ نے کرانا ہی کرانا ہے. کوشش کریں کہ رجسٹرڈ ہو جائیں تاکہ قانونی جتنی بھی کارروائی ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے, وہ اگر آپ اس کو لیٹ بھی کرتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال آپ کا کام چلتا رہتا, آپ کا اپنا بندہ ہے, آپ کا اپنا انسپیکٹر ہے, آپ کا اپنا یار ہے, وہ آپ کو نہیں پوچھتا. آپ کا تو کاروبار بڑھے گا نا. جب کاروبار بڑھے گا تو پھر بھی تو کسی نہ آنے, وہ آپ کے اوپر جناب پچھلے والا بھی سارا لگا دے گا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو بھی کاروبار کریں وہ رجسٹر کرائیں. جو بھی پاکستان کے اس وقت ادارے آپ کو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ چلے جائیں. اچھا جی, بینک میں کاروباری اکاؤنٹ کھلوانے میں آسانی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کمرشل PTCL گیس, بجلی گیس تو ہی نہیں ہے, بجلی آتی جاتی رہتی ہے, میٹر جب آپ نے لگوانے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے جی. گورنمنٹ ٹھیکے لینے پر فائلر ہونے کا ضرور ہوں. اس میں وہ تو ہر حال میں ہے نا کہ آپ گورنمنٹ کا کنٹریکٹ لیتے ہیں تو ہر حال میں آپ کا فائلر بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ جیولر وکلاء کے لیے DNFBP ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے. اوورسیز لوگوں کے بڑے فائدے آ رہے ہیں, بڑی کالز آ رہی ہیں کہ یار ہم تو اوورسیز میں رہتے ہیں, ہم کیوں کریں بھائی, جائیداد تو آپ پرچیز کر رہے ہیں نا یہاں پہ, کل آپ نے ٹرانسفر بھی کرانی ہے, اپنے نام پہ بھی کرانی ہے, تو آپ کو یہاں پہ فائدہ ہوگا. 5-7 ہزار روپیہ لگتا ہے, 5-7 ہزار میں فائلر ہو جائیں اور ٹیکس ریٹرن کرتے رہیں, اللہ اس کے بدلے میں اگلے سال زیادہ دے گا, تو آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو فائلر جو اوورسیز کے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ضرور فائلر ہوں. اس کے علاوہ جی پراپرٹی پر کی خریداری پر نان فائلر کے لیے لمٹ کی شرط اور دیگر بے شمار فائدے. دیکھیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فائلر بنتے ہیں تو آپ کو نقصان تو نہیں ہے نا. کتنا خرچہ آئے گا آپ کا؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بھائی کو موٹیویٹ کیا, اس کا ہم نے ٹرانسفر کرائی تھی, اس کا کوئی خرچہ آ رہا تھا 2-2.5 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, اور رجسٹری کے اوپر جب ہم نے اس کو 5,000 روپیہ دیا اپنے اکاؤنٹنٹ کو اور اس کو کہا بھائی اس کو فائلر کر دو, اس نے اس کو فائلر کیا تو اس کو فائدہ ہوا کتنا, 55,000 روپے. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ 2 لاکھ روپے میں اپنی رجسٹری کرا رہا تھا وہاں پہ اس کو 1,45,000 کا پڑا. تو آپ کو فائدہ ہی ہوا ہے نا. اب سال پورا اگلے سال میں اگر قانون میں آ ہی گئے ہیں, وہ چیزیں آپ کی ہو گئی ہیں, کنفرم ہو گئی ہیں, تو اچھی بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں چلے گا تو ہم بس نان فائلر ہی رہیں, تو بھائی اداروں کے پاس تو آپ جب ID کارڈ ڈالتے جاتے ہیں یا آپ کی سم کے اوپر تو وہ پورا ڈیٹا تو ویسے بھی آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے پراپرٹی, گاڑی, کوئی دکان, کوئی فلیٹ, کوئی ٹریکٹر, کوئی ٹرالی, کچھ نہ کچھ تو لیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور نہیں تو آپ نے موبائل تو یوز کیا, اور یہ 2-2 3-3 لاکھ کے تو آج کل موبائل ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ کو اس چیز میں فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے دوست ہیں میں ان کو ذاتی طور کے اوپر مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آپ ٹیکس پے ہوں، فائلر بنے. کیونکہ میں آج سے 15 دن پہلے جب یہ بجٹ نہیں آیا تھا یا اس سے بھی زیادہ دن پہلے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے رجسٹریاں نہیں کرائی ہیں وہ آج ہی کرا لیں، کیونکہ آنے والا ٹیکس آپ کے اوپر بہت زیادہ لگ جائے گا. اور اس ویڈیو کو بہت لوگوں نے سنا، اپریشیٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنی رجسٹریوں کو فائنل کیا. اور فائنل کرنے کے بعد اپنی جو ان کو 1,00,000-2,00,000 روپیہ ایکسٹرا پڑ رہے تھے اس میں انہوں نے بچت کرا لی. تو یہ آج کا میرا ٹاپک تھا جی. آپ ضرور فائلر بنیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ.